فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے حاضر خدمت ہوں۔ ہماری زیر مطالعہ جو کتاب موجود ہے اس کا نام ہے درس عقائد، جس کا 26واں حصہ آج آپ لوگوں کی زیر سماعت کروں گی، اور اس کے مصنف ہیں آیت اللہ مصباح یزدی، اور ترجمہ کیا ہے سمیر حسین بہاول پوری نے۔ تو آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ یہاں پر میں موجود ہوں صفحہ نمبر 303 پر، اور 47ویں درس کا آغاز ہوا چاہتا ہے، جس کا عنوان ہے قیامت کے بارے میں خدا کا وعدہ۔ مقدمہ: قرآن مجید ایک طرف تو خداوند عالم کی جانب سے اپنے بندوں کے لیے بھیجے گئے پیغام کے عنوان سے قیامت کے وقوع پر تاکید کر رہا ہے، اور اس کو ایک حتمی اور خدا کا سچا وعدہ شمار کرتا ہے جس میں وعدہ خلافی کا امکان نہیں ہے، اور اس کے ذریعے لوگوں پر اپنی حجت تمام کر رہا ہے، اور دوسری طرف قیامت کی ضرورت پر عقلی دلائل کی طرف اشارہ کر رہا ہے تاکہ لوگوں کی عقلی لحاظ سے قیامت کو پہچاننے کی خواہش پوری کرے اور اپنی محبت کو دگنا کر دے۔ اس لیے ہم قیامت کے متعلق قرآنی بیانات کو دو حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ خدا کا سچا حتمی وعدہ۔ قرآن کریم نے قیامت کے آنے اور عالم آخرت میں تمام انسانوں کے دوبارہ زندہ ہونے کو ایک یقینی اور غیر قابل شک و تردید امر جانا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے، اور اس کا ایسا سچا وعدہ شمار کیا ہے جس میں خلاف کا تصور نہیں ہو سکتا، اور فرمایا، اے رسول کہہ دو کہ وہ ضرور ایسا کرے گا، اس پر اپنے وعدے کے وفا لازمی اور ضروری ہے، اور متعدد مرتبہ اس کے واقع ہونے کے سلسلے میں قسمیں کھا چکا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ ہاں اپنے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھانے جاؤ گے، جو کام تم کرتے ہو اس کے بارے میں تم کو ضرور بتایا جائے گا، اور یہ کام خدا پر آسان ہے۔ یہاں ریفرنس موجود ہے غافر 59، اور رجوع کرنے کے لیے آل عمران 9 اور 25، نساء 87، انعام 12، 16 انعام 12، کہف 21، اور حج 21، حج کہف 12، اور 7 شورا، 8 جاسیہ، 7 جاسیہ، 32 اور 24، نحل 38، آل عمران 191 اور 9، نساء 122، یونس 55 اور 4، کہف 21، انبیاء 3 اور 1، فرقان 16، لقمان 9 اور 33، فاطر
لقمان 9:33، فاطر 5، زمر تغابن 7، یونس 53، سبا 3۔ لوگوں کو اس سے ہوشیار اور آگاہ کرنا انبیاء کا مہم ترین وظیفہ اور ان کی اہم ذمہ داری جانتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اپنے حکم سے روح نازل کرتا ہے تاکہ وہ بندوں کو قیامت کے دن سے ڈرائے، جس دن وہ لوگ قبروں سے نکل پڑیں گے، اور اس کے منکرین کے لیے ابدی بدبختی اور جہنم کا عذاب معین کیا ہے، اور فرمایا، جس شخص نے قیامت کو جھوٹ سمجھا اس لیے ہم نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ اس بنا پر جو اس کتاب قرآن کی حقانیت تک پہنچ گیا ہے وہ قیامت کے انکار یا اس میں شک کرنے کا کوئی بہانہ نہیں کر سکتا۔ پہلا حصہ ماہیہ بات واضح ہو چکی ہے۔ پہلے حصے میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ قرآن مجید کی حقانیت ہر حق طلب اور انصاف پسند انسان کے لیے قابل درک و فہم ہے، اس وجہ سے کوئی بھی شخص اس کو قبول نہ کرنے کا کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا، مگر وہ شخص جس کی عقل میں کوئی قصور پایا جاتا ہو یا کسی اور سبب سے اس کی حقانیت کو درک نہ کر سکے۔ عقلی دلائل کی طرف اشارہ۔ قیامت کی ضرورت پر قرآن مجید کی بہت سی آیتوں میں عقلی استدلال کا لب و لہجہ پایا جاتا ہے، جس کو برہان حکمت اور برہان عدالت ہر ناظر مانا جا سکتا ہے، جیسا کہ استفہام انکاری کی صورت میں ارشاد ہو رہا ہے، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف پلٹائے نہیں جاؤ گے؟ یہ آیہ شریفہ کھلے انداز میں اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر قیامت اور خدا کی طرف بازگشت نہ ہوتی تو اس دنیا میں انسان کا پیدا ہونا بیکار اور بے مقصد ہوتا، چونکہ پروردگار بیکار اور بے مقصد کام انجام نہیں دیتا، لہٰذا ماننا پڑے گا کہ اس دنیا کے علاوہ کوئی دوسری جگہ ہے جہاں اپنی طرف بازگشت کے لیے قائم کرے گا۔ یہ برہان ایک استثنائی قیاس ہے جس کا پہلا مقدمہ ایک قضیہ قاف ضاد یہ شرطیہ ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس دن میں انسان کے پیدا ہونے کا حکیمانہ مقصد اس وقت پورا ہوگا جب اس دنیا کی زندگی کے بعد انسان اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پلٹ کر جائے اور آخرت میں اپنے اعمال کے نتیجے کو حاصل کرے، اور ہم نے اس ملازمے کو برہان حکمت کے ذیل میں بیان کیا تھا۔ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو سطور بتا دوں، آیتیں بتا دوں ریفرنس کے لیے۔ غافر 15 انعام 130 اور 154، رعد 2، شورى 7، زخرف 16، زمر 71، فرقان 11، اسراء 10، سبا 8، مومنون 74، مومنون 115۔ لہٰذا دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دوسرا مقدمہ خدا بیکار اور بے مقصد کام انجام نہیں دیتا، یہ وہی حکمت الہی اور اس کے کام کے عبث و بیہودہ نہ ہونے کا مسئلہ ہے جو خدا شناسی کے باب میں ثابت ہو چکا ہے اور برہان حکمت کے بیان میں جس کی وضاحت کی جا چکی ہے، لہٰذا مذکورہ آیہ شریفہ مذکورہ برہان پر پوری طرح قابل انطباق ہے۔ اب ہم مزید اس بات کا اضافہ کرتے ہیں کہ انسان کی پیدائش اس دنیا کی پیدائش کے لیے ہدف فانی اور اصلی مقصد کی حیثیت رکھتی ہے۔
اگر اس دنیا میں انسان کی زندگی بیکار اور بے ہدف ہو اور ایسی ہو جس میں کوئی حکیمانہ مقصد نہ پایا جائے تو اس دنیا کی پیدائش بھی بیکار ہے، بے مقصد ہے اور وہ باطل ہو جائے گی۔ اس نقطے کا استفادہ ان آیتوں سے کیا جا سکتا ہے جو عالم آخرت کے وجود کو دنیا کی پیدائش کے حکیمانہ ہونے کا تقاضا جانتی ہیں، اور جیسا کہ عقل مندوں اولو الالباب کی صفتوں کے متعلق ارشاد ہوتا ہے، اور وہ لوگ آسمانوں اور زمینوں کی خلقت کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں پروردگار تو نے ان چیزوں کو بیکار نہیں پیدا کیا، تو پاک و پاکیزہ کیا نہیں پیدا کیا، تو پاک و پاکیزہ ہے اس چیز سے کہ بیہودہ بے مقصد کام کرے، پس مجھے آتش جہنم سے محفوظ رکھ۔ اس آیت سے یہ استفادہ ہوتا ہے دنیا کی خلقت کے بارے میں غور و فکر کرنا انسان کو پروردگار کی حکمت کی طرف توجہ کر دیتا ہے، یعنی اس عظیم کائنات کی خلقت کے وقت خدا کی نگاہ میں ایک حکیمانہ مقصد تھا اور اس نے اس کو بیکار و بے مقصد پیدا نہیں کیا، لہٰذا اگر کوئی دوسرا عالم موجود نہ ہو جو اس دنیا کی خلقت کا آخری مقصد اور ہدف قرار پائے تو خدا کی خلقت کا بیکار مقصد آل عمران 191 مقصد ہونا لازم آئے گا۔ قرآن حکیم کی آیات کا دوسرا گروہ جو قیامت کی ضرورت پر برہان عقلی کی طرف ایک اشارہ ہے اور جو برہان عدالت پر قابل تطبیق ہے، یعنی عدالت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ نیک اعمال انجام دینے والے کو اس کی جزا اور گنہگاروں کو ان کے کیے گئے کا بدلہ دیا جائے، اور ان دونوں کی عاقبت اور انجام کو ایک دوسرے سے علیحدہ رکھا جائے، نیز دونوں کے درمیان فرق کا قائل ہو جائے، اور چونکہ اس دنیا میں ایسا کوئی فرق نہیں پایا جاتا لہٰذا ایک دوسرے عالم کو برپا کرنے کی ضرورت ہوگی تاکہ خداوند عالم اپنی عدالت کو عینی صورت میں پیش کر سکے، جیسا کہ سورہ جاثیہ میں ارشاد فرماتا ہے، کیا برائی اختیار کرنے والوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے برابر قرار دیں گے کہ سب کی موت و حیات ایک جیسی ہو؟ یہ ان لوگوں نے نہایت بدترین فیصلہ کیا ہے، اور اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اس لیے بھی کہ ہر نفس کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جا سکے، اور یہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یاد دہانی کے لیے ضروری ہے کہ جملہ سے برہان حکمت کی طرف اشارہ ہے۔ جملہ وَخَلْقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ سے برہان حکمت کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ بنیادی طور پر برہان عدالت کو بھی برہان حکمت کی طرف پلٹایا جا سکتا ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے عدل الہی کی بحث کے ذیل میں وضاحت کی تھی کہ عدل حکمت کے مصادیق میں سے ہے، انڈر لائن جو سطور ہیں، سوات 28، غافر 58، قلم 35، یونس 4، جاسیہ 21 اور 22۔ سوالات۔ نمبر 1، قرآن کریم قیامت کو کیسے ثابت کر رہا ہے اور لوگوں پر اپنی حجت کیسے تمام کرتا ہے؟ نمبر 2، برہان حکمت کی طرف کون سی آیات اشارہ کر رہی ہیں، ان کے استقلال کو بیان کیجیے۔ نمبر 3، برہان عدالت کی طرف کون سی آیات اشارہ کر رہی ہیں، ان کے استدلال کو بیان کیجیے۔ نمبر 4، برہان عدالت کو برہان حکمت کی طرف کس طرح پلٹایا جا سکتا ہے؟ اور سامعین کرام، یہاں پہ میں موجود ہوں صفحہ نمبر 308 پر، اور 48واں درس شروع ہوا چاہتا ہے جس کا عنوان ہے عالم آخرت کی خصوصیات، آخرت کی پہچان۔ مقدمہ۔
انسان جن چیزوں کے بارے میں تجربہ نہیں رکھتا اور جن کو باطنی دلیلوں اور علم حضوری کے ذریعے نہیں سمجھ سکتا یا پھر اپنے احساسات کی روشنی میں سے درک نہیں کر سکتا، اس کے بارے میں شناخت کامل حاصل کرنا اس کے لیے محال ہے۔ لہٰذا اس نقطے کی طرف توجہ کرتے ہوئے ہمیں اس بات کی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ ہم آخرت اور اس میں رونما ہونے والے حوادث کو صحیح معنوں میں پہچان سکتے ہیں یا ان کی حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں، بلکہ ایسے مسائل میں صرف عقل و روایت کے ذریعے ثابت شدہ اوصاف اور مسلمات پر اکتفا کر لینا ضروری ہے اور اس سے اوپر پرواز کرنا مناسب نہیں ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ بعض افراد نے یہ سمجھانے کی لا حاصل کوشش کی ہے کہ آخرت بھی اسی دنیا کے مانند ہے اور اس بارے میں یہاں تک آگے بڑھ گئے ہیں، کہنے لگے بہشت اسی دنیا میں آسمان کے کسی کرے یا سیارے میں ہے۔ جدید علمی ترقی کے ذریعے ایسے وسائل ایجاد کیے جا سکتے ہیں کہ جن کی مدد سے وہاں منتقل ہوا جا سکتا ہے، جہاں نہایت راحت و آرام کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے، اور دوسری جانب بعض لوگ تو سرے سے ہی آخرت کا انکار کر بیٹھے ہیں اور ان کے تصور میں آخرت اور جنت صرف اخلاقی قدر و منزلت کا نام ہے، یعنی قوم و ملت کے خدمت گزار اور نیک افراد اس سے لو لگائے ہیں اور ان کے نظر میں دنیا و آخرت کے درمیان فرق صرف فائدے اور قدر و منزلت کی بنیاد پر ہے۔ ایسی صورت میں ہم سب سے پہلے گروہ اول سے سوال کرتے ہیں کہ بہشت آخر اگر آسمان کے کسی سیارے پر ہے اور آنے والی نسل وہاں پہنچے گی تو قیامت کے دن انسانوں کا دوبارہ زندہ ہونا اور ایک جگہ پر جمع ہونا، جس کی قرآن مجید نے بھی تصریح فرمائی ہے، اس کے کیا معنی ہوں گے اور کیسے گزشتہ قوموں کے اعمال کی جزا اور سزا وہاں دی جائے گی۔ دوسرے گروہ سے بھی ہمارا یہی سوال ہے کہ جب جنت صرف اخلاقی اہمیت و ضرورت کا نام ہے تو جہنم بھی خلاف اخلاقی چیزوں کے علاوہ کوئی دوسری شے نہیں ہوگی، اور ایسی صورت میں قرآن مجید نے جو قیامت کے وقوع پر اور انسانوں کے دوبارہ زندہ ہونے پر اتنی تاکید کی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ انبیاء علیہ السلام قیامت اور آخرت کے اسی مفہوم کو صراحت کے ساتھ بیان کر دیتے تاکہ اپنے اوپر ہونے والے تمام اعتراضات اور تہمتوں سے محفوظ رہتے اور ان پر دیوانگی اور افسانہ گوئی وغیرہ کے الزامات نہ لگتے۔ ان سب باتوں اور بحثوں کے بعد اختلافات سے مناظرات جو فلاسفہ اور متکلمین کے درمیان واقع ہونے میں کہ آیا معاد قیامت میں دوبارہ زندہ ہونا اور مناسب ہونا اور حساب و کتاب ہونا جسمانی ہے یا روحانی؟ کیا یہ مادی دنیا بالکل فنا ہو جائے گی یا نہیں؟ کیا یہ اخروی جسم وہی دنیاوی جسم ہے یا اس کے مثل و مانند کوئی دوسری شے ہے؟ اگرچہ یہ عقلی اور فلسفی کوششیں حقیقت جوئی کی راہ میں قابل داد تحسین ہیں اور انہی کے سائے میں ضعیف و قوی نظریات بھی سامنے آئے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ ان بحثوں سے ہم ابدی زندگی کی تہ تک پہنچ جائیں گے اور اصل حقیقت ہمارے لیے اس طرح روشن ہو جائے گی کہ گویا ہم نے اسے پا لیا ہے۔ واقعاً کیا ابھی تک اسی دنیائے فانی کے تمام حقائق پوری طرح سے کشف ہو گئے ہیں؟ کیا سائنس والوں نے اس حقیقت کو کشف کر لیا ہے کہ مادہ کیا چیز ہے، انرجی کیا چیز ہے، کیا مختلف طاقتیں اور قوتیں کیا اور کیسی ہیں؟ کیا اس دنیا کے مستقبل کے سلسلے میں کوئی یقینی پیشن گوئی کر سکتے ہیں؟ کیا انہیں یہ معلوم ہے کہ اس دنیا کی مقناطیسی کیفیت ختم کر دی جائے؟ الیکٹران ذرات اپنی حرکت سے
रुक जाएंगे तो क्या होगा, या इन चीज़ों का वाक़या होना मुमकिन है या नहीं। क्या फ़लसफ़ियों ने इस दुनिया से मुतालिक सारे अक़ली मसाइल को यकीनी तौर से हल कर लिया है, और क्या जिस्मी और नूई सूरतें जिस्म और रूह के दरमियान राब्ते के सिलसिले में मज़ीद हक़ाइक़ जानने की तहक़ीक़ात की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा हम अपने इन नाक़िस उलूम और महदूद इल्म दानिश के ज़रिए इस दुनिया के हक़ाइक़ तक कैसे पहचानें, जबकि हमारे पास इसके बारे में कोई तजर्बा भी नहीं है। इंसान के इल्म के नाक़िस होने का ये मतलब नहीं है कि वो क़ज़ा की किसी चीज़ को पहचानता ही नहीं। ये इस राह में इसकी तमाम तर कोशिशें बेकार हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि हम इस खुदादाद अक़ल के ज़रिए बहुत से असरार तबीयत और राज खिलकत को कशफ कर सकते हैं। अलबत्ता हमें अपने उलूम और तजर्बात को बढ़ाने के लिए इल्मी और फ़लसफ़ी रविश और तरीक़ों से मदद लेनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ लाजिम है कि अपनी अक़ली ताकत की हद और साइंसी तजर्बात की सतह को मलहूज़ रखें, अपनी हद से ज़्यादा परवाज़ करने की कोशिश न करें और इस उसूल को भी कबूल करें। और तुमको आयत का तर्जुमा, और तुमको बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है। हाँ, कभी कभी जालिमाना यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। हाँ, कभी कभी आलिमाना और अमीक नज़र, हकीमाना तवाज़ो, इंकिसारी और ज़िम्मेदाराना दीनी एहतियात के पेश ये नज़र हमें क़यामत के हक़ाइक़ मुतालिक यकीनी राय देने, गैब की बातें और बेजा तावीलात से परहेज़ करना चाहिए, सिवाय इन हक़ाइक़ के कि जिनके बारे में खुदावंद आलम और अक़ली दलीलों ने हमें इजाज़त दी है। बहरहाल मोमिनीन के लिए काफ़ी है कि जो परवरदिगार ने नाजिल फरमाया है इसे सही तस्लीम करते हुए इस पर ईमान रखें, जिनके बारे में सही तशख़ीस नहीं दे सकता, जिनकी खुसूसियात से वाकिफ़ नहीं हो सकता, खुसूसन वो उमूर जिनके बारे में हमारे इल्म व तजर्बे नाक़िस हैं। अब हम इस बात की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि किस हद तक हम आखिरत की खुसूसियात और दुनिया और आखिरत के फ़र्क को अक़ल की रोशनी में बयान कर सकते हैं। बनी इसराइल आयत 85 से रेफरेंस लें। सफ़ा नंबर 311, अक़ल की रोशनी में आखिरत की खुसूसियत। क़यामत की ज़रूरत के सिलसिले में जो दलाइल हमने बयान किए हैं, इन्हीं के पेश नज़र आखिरत की खुसूसियात को बयान करेंगे। इनमें से चंद अहम खुसूसियात ये हैं। नंबर 1, आखिरत की पहली खुसूसियत यह है कि इसे अबदी और जावेदानी होना चाहिए, क्योंकि हमने पहली दलील में अबदी हयात के इम्कान और इंसानी फितरत के मुताबिक होने से बहस की थी, और ये भी कहा था कि हयात अबदी हिकमत इलाही का तकाजा है। नंबर 2, दूसरी खुसूसियत जो दोनों ही दलीलों से साबित है और दलील अव्वल में इसकी तरफ इशारा भी हुआ है, और ये है कि आलम आखिरत का निज़ाम ऐसा हो कि जिसमें आखिरत की तमाम नेमतें और रहमतें बिल्कुल खालिस और बग़ैर किसी रंजो ज़हमत के हासिल हों, ताकि ऐसे अफराद जो किसी गुनाह और मासियत में मुब्तला हुए बग़ैर इंसानी कमाल के अहम दर्जात तक पहुँचे हैं, इस सआदत से लुत्फ़ अंदोज़ और नेमतों से सरफराज हों। दुनिया के बरखिलाफ के जहाँ ऐसी खालिस सआदत मुमकिन ही नहीं, बल्कि दुनियावी खुशबख्ती नस्बी है जो हमेशा रंजो मासियत के साथ होती है। नंबर 3, तीसरी खुसूसियत यह है कि जहान आखिर के कम से कम 2 अलग अलग हिस्से होने चाहिए, ताकि नेक और बद या मोमिन और काफिर एक दूसरे से जुदा रहें और दोनों अपने अपने अमाल किरदार के लिए तलाफी करें, और ये दोनों मुकाम और मंजिलें शरीयत इलाही की ज़बान में जन्नत व जहन्नम के नाम से मौसूम है। नंबर 4, चौथी खुसूसियत जो बुरहान अदालत से ज़ाहिर होती है वो ये है कि अबदी जान को
اتنا وسیع ہونا چاہیے کہ جس میں تمام انسانوں کو ان کے نیک اور برے اعمال کی جزا و سزا دینے کی گنجائش ہو۔ مثلاً اگر کسی نے لاکھوں انسانوں کو ناحق قتل کیا ہے تو اسے وہاں اس کی سزا ملے، اور اگر کسی نے لاکھوں انسانوں کی حیات اور زندگی بچائی ہے تو اسے اس کی جزا ملنے کا امکان ہو۔ نمبر 5، سب سے مہم خصوصیت جو اسی برہان عدالت سے ثابت ہوتی ہے، اس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے کہ آخرت صرف جزا اور سزا کا مقام ہے، نہ اعمال و کردار کا۔ توضیح: دنیاوی زندگی ایک چیز ہے جس کا دار و مدار متضاد خواہشات اور آرزوؤں پر ہے، اور ہمیشہ یہ خواہشات زندگی کے دوراہے پر ٹھہر جاتی ہیں، اور انسان مجبور ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے، اور یہی انتخاب ان کے عمل کے راستے کو ہموار کرتا ہے، اور عمر کے آخری لمحے تک اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور حکمت و عدالت الہی کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے اوامر پر عمل کرنے والوں کو جزا اور اس سے منحرف افراد کو سزا کا مستحق قرار دے۔ اب ایسی صورت میں اگر ہم یہ فرض کریں کہ عالم آخرت میں عمل انجام دینے کی جگہ ہے، تو رحمت الہی اور اس کی فیاضی کا تقاضا یہ ہے کہ ان اعمال کی انجام دہی میں مانع نہ ہو، اور انسان کو اتنا موقع دے کہ وہ اپنے راستے کا انتخاب خود کرے۔ تو ایسی صورت میں ضرورت پیش آئے گی کہ اس کے علاوہ کوئی اور بھی عالم ہو جس میں ان اعمال پر جزا و عقوبت قرار دی جائے۔ پس ہم نے جس دنیا کو آخرت فرض کیا تھا وہ آخرت نہیں بلکہ دوسری دنیا شمار ہوگی، اور آخرت صرف آخری جہان کو کہا جائے گا جہاں اعمال پر ثواب اور عتاب مترتب ہوں اور وہاں اعمال بجا لانے کی گنجائش نہ ہو۔ بس یہیں سے دنیا اور آخرت کا اساسی اور بنیادی فرق سامنے آتا ہے، یعنی دنیا اسے کہتے ہیں جہاں انسان کی آزمائش اور امتحان ہو اور اچھے یا برے اعمال بجا لائے، اور آخرت اس ابدی زندگی کا نام ہے جہاں صرف اپنے کیے کی اچھی یا بری جزا یا سزا ملے۔ سوالات: نمبر 1، ہم کیوں آخرت کو صحیح اور مکمل طریقے سے نہیں پہچان سکتے؟ انڈر لائن جو ریفرنس دیا گیا ہے نہج البلاغہ خطبہ 22، خطبہ 42۔ نمبر 2 سوال ہے، آخرت کے بارے میں غلط تصور اور کج فکری کے 2 نمونے ذکر کرتے ہوئے اس پر تنقید کیجیے۔ نمبر 3، ہم آخرت کی خصوصیات کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ نمبر 4، عقل کی روشنی میں عالم آخرت کی خصوصیات کو ذکر کرتے ہوئے اس کی مکمل شرح کیجیے۔ اور سامعین، یہاں پہ ہمارا 25واں درس اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی، جب تک کے لیے خدا حافظ۔